میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گائنی ٹاکس۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ آج کل ہمارا ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے، اور وہ ہے اسموگ۔ اسموگ کووڈ کے بعد جو ہے ہمارا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک نیشنل ایشو ہے، جس کو ہم آل اوور دا کنٹری سب جو ہماری ایسوسیشنز ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، ہم اس کو کم کرنے کی تگدو میں مصروف ہیں۔ لیکن اس کے اثرات کیا ہیں؟ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک حاملہ خاتون اور اس کے ہونے والے بچے پہ اسموگ کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور ہم ان سے اس کی پریونشن کیسے کر سکتے ہیں۔ اسموگ کا ورڈ 1900 میں یوز ہونا شروع ہوا، جو کہ ایک مکسچر ہے دو ورڈز کا، فوگ اور اسموک۔ 1900 میں کیونکہ انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ اچانک سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی، تو اس میں پھر آبویسلی جو ہمارے انڈسٹریل ویسٹ ہوتے ہیں، جو انڈسٹریل اسموک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ اسموگ کا افیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، ایک ہیز ہونا شروع ہوگی، اور وہاں سے ہم یہ جو ورڈ ہے اسموگ لے کر چل رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک تو ایئر پلیوٹنٹس ہوتے ہیں، اسموگ میں انڈسٹریل فاگ ہوتی ہے، انڈسٹریل اسموک ہوتا ہے، آپ کے ٹریفک کا دھواں ہوتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ نے دیکھی ہو، جب کبھی آپ موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ موسٹ آف دا ٹائمز موٹر وے کی سائڈس پہ جو کھیت ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ لگی ہوتی ہے، بیکاز جو فصلوں کے ریمننٹس ہیں ان کو موسٹلی آگ لگا دی جاتی ہے، اور وہ دھواں اتنا ہائی فلیم ہوتا ہے کہ وہ آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ لاہور کی ویسینٹی میں انٹر ہونا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت ہی نیئر ویژن میں آپ کو کچھ بھی نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اگر آپ ایک اس انوائرمنٹ میں اگر آپ سانس لیتے ہیں تو یہ ایک جان لیوا حد تک خطرناک ہے۔ اسموگ کی جو پلیوٹیڈ ایئر ہے وہ، اور سگریٹ کا دھواں، یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ہیں، بلکہ WHO نے اسموگ میں کی وجہ سے جو آلودگی ہے اس کی وجہ سے جو ڈیتھس ہیں ان میں ریٹ 8.8 ملین، جبکہ سگریٹ اسموک سے ڈیتھ ہونے والی ڈیتھ کا جو ریٹ ہے وہ 7.2 ملین ہے۔ اب ایک حاملہ خاتون اگر اس ماحول میں سانس لیتی ہے تو اس کے لیے یہ کتنا نقصان دہ ہے، اور اس کے بچے پہ اس کے کیا اثرات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو پریگنینسی ہے تو آپ کی امیونٹی آٹومیٹیکلی کم ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے سائنوسائٹس کی، جو کہ اور ناک، آنکھ اور گلے کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ بعد میں دمے کی شکایت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، آپ کے گلے میں خراش ہوتی ہے، بعد میں یہ کھانسی، بخار، اور اس کے بعد آپ کی جو آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی، سر میں درد، یہ اس طرح کے سمٹمز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں آپ کو اینٹی بائیوٹک اور انہیلر پہ لانا پڑتا ہے، اور ان ورس سچویشنز آپ کو آکسیجن پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس سے ہونے والے جو بچے پہ اثرات ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ ہے بچے کے اندر، کیونکہ آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ جب بچے کے اندر آکسیجن سپلائی کم ہوتی ہے تو اس کے نیوٹرینٹس اور آکسیجن دونوں کا لیول جو ہے وہ ڈکریز کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے جب اس کی گروتھ رک جاتی ہے، اور اس کی گروتھ کے رکنے سے، آکسیجن سپلائی کم ہونے سے آبویسلی اس کا جو ویٹ ہے، جو برتھ ویٹ ہے، وہ بہت لو ہوتا ہے، اور جو بچے لو برتھ ویٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے آگے لائف میں ہیلتھ چیلنجز جو ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سون آفٹر برتھ ان میں ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بچے کے اندر ڈیورنگ بچے کی جو فیٹل لائف ہے اس میں انفیکشنز جو ہے وہ اس کو سٹارٹ ہو سکتی ہیں، جو کہ آفٹر ڈیلیوری اس کے لنگس پہ افیکٹ کرتی ہیں، اس کی ریسپائریشن پہ افیکٹ کرتی ہیں، بچے کو انکیوبیٹر، بچے کو آکسیجن انہیلیشنز ان پہ رکھا جاتا ہے۔ تو آبویسلی جب ایک ماں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، ڈیلیوری کے ٹائم پہ اس کی کچھ ہوپس ہوتی ہیں، اور سون آفٹر ڈیلیوری ایسے بچوں کو جب فوراً سے نرسری میں شفٹ کر دیا جاتا ہے تو ماں کے لیے بھی یہ ایک ایموشنل ٹراما ہے۔ لیکن دا ڈیلیما از کہ جو مائیں، جو خواتین اس آلودہ فضا میں سانس لے رہی ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے ان اوائڈیبل ہیں۔ بچے کے ساتھ اگر ہم آگے چلیں کہ جیسے جیسے اس کی آگے زندگی پروان چڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو یہ اس کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے، بچے کا آئی کیو بہت افیکٹ ہوتا ہے، بچے کی ذہانت جو ہے بہت افیکٹ ہوتی ہے، اور ساتھ میں کئی دفعہ موسٹلی بچے تھرو آؤٹ دیئر لائف برونکائٹس، ایستھما اور نیمونیا کے افیکٹس میں آف اینڈ آن ان کو یہ جو پرابلمس ہیں یہ رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سکولز جو ہیں وہ مس ہوتے ہیں، ان کی صحت افیکٹ ہوتی ہے، ان کی پڑھائی افیکٹ ہوتی ہے، تو obviously they cannot give the good grades۔
اگر دیکھا جائے تو فوگ جو ہے ایک آپ کا نیچرل کلائمیٹ ہے، لیکن اسموگ اٹ از ٹوٹلی ہیومن بیسڈ، ہیومن کریٹڈ انوائرمنٹ ہے۔ اب ہمیں اس کو کس طرح سے بچانا ہے، یہ ہم دو طریقے ہیں۔ ایک تو میس لیول ہے، جیسے جو کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس طرح کی پالیسیز بنائے کہ ہمارے یہ جو اسموگ ہے ہم اس کو کم کر سکیں، جس میں سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ٹریفک لوڈ جو ہے اس کو کم کیا جائے، جو کہ آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بچوں کو اسکولس میں چھٹیاں ہو رہی ہیں یا ان کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، تو اس سے صبح کے ٹائم پہ کافی حد تک ٹریفک پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس میں جو انڈسٹریل اسموک ہے اس کا کوئی پراپر ڈسپوزل ہونا چاہیے۔ اب کیونکہ آلریڈی ہمارے ملک میں جو ہے وہ انڈسٹریز ختم ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، تو آئی وڈ ناٹ ایڈوائز کہ انڈسٹریز ختم کر دی جائیں، لیکن ہماری گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ اس اسموک کو اور اس ویسٹ کو پراپرلی ڈسپوز آف کیا جائے۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں۔ جتنے زیادہ ٹری پلانٹیشن کی جائے گی اتنے زیادہ آبویسلی ٹریز جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں اور وہ آکسیجن ایکزیل کرتے ہیں، اور ہمیں اس آکسیجن کی ضرورت ہے جو کہ پیور ہو، اور وہ جو پلانٹ سے جو آکسیجن اور جو ٹریز سے آکسیجن آئے گی وہ ہمارے لیے ایک بہت نیچرل سورس ہے۔ تو جتنے درخت لگائے جائیں گے اتنے زیادہ ہمارے ماحول کی جو آلودگی ہے، جو فضا کی آلودگی ہے، وہ صاف ہوگی اور ہمیں پیوریفائڈ آکسیجن ملے گی۔ لیکن ہم خود اپنے لیول پہ کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں اپنی حاملہ خواتین کو جو ایڈوائز کرنے جا رہی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ہونے والے بچے کو اس فضائی آلودگی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غیر ضروری طور پہ گھروں سے نہ نکلیں۔ یہ جہاں پر اوائڈیبل ہے تو پلیز اس کو اوائڈ کیجیے، لیکن کچھ ایسی خواتین ہیں جو کہ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں اینڈ دے ہیو ٹو گو آؤٹ، یہ ان کے لیے ان اوائڈیبل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ N95 ماسک یوز کریں۔ N95 ماسک کو ہم سب لوگ کووڈ کے زمانے سے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایئر کو پیوریفائی کر کے اس سے انہیلیشن ہوتی ہے۔ اور اگر N95 کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ماسک ضرور یوز کریں تاکہ اسٹریٹ اوے ڈائریکٹلی آپ کے اندر جو ہے وہ پلیوٹیڈ ایئر نہیں جائے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اپنی واٹر انٹیک اچھا رکھیں، اپنا جو کم از کم 10 سے 12 گلاس پانی جو ہے وہ ضرور پئیں تاکہ آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہے، اور اس سے بھی جو ہے اس پولوشن سے کافی حد تک آپ کو تھوڑے سے جو افیکٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ تھرڈ میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ایئر پیوریفائر یا ہیومیڈیفائرز یوز کریں۔ یہ عام جو ہے آپ کو فارمیسیز پہ اویلیبل ہیں۔ اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ آپ کے سراؤنڈنگ جو ایئر ہے، آپ کے امیڈیٹ جو روم میں ایئر ہے وہ پیوریفائڈ ہوگی، بیکاز آبویسلی جیسے اگر ہم اپنے ونڈوز اوپن کرتے ہیں، گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو بھی اس جو اسموگ ہمارے گھر میں آتی ہے اور وہ ایک کلوز ویسینٹی میں ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی ڈینجرس ہے۔ اور اگر آپ کے پاس گھر میں ایئر پیوریفائر ہوتا ہے تو وہ بہت حد تک آپ کی ایئر کو پیوریفائی کر دیتا ہے اور اسموگ کے اثرات سے آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، آپ کی ڈائٹ جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اپنی ڈائٹ میں پروٹین ڈائٹ رکھیے، اپنی یہ جو مرغ کی اور گوشت کی یخنی، اس کو ضرور اپنی ڈائٹ میں رکھیں، بیکاز یہ ایک تو سائنسائٹسس کے لیے اچھا ہوتا ہے، آپ کے ریسپیریٹری سسٹمس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور آپ کی امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر امیونٹی ہوگی، یو ول ہیو دا ابیلٹی ٹو کامبیٹ دا انفیکشنز، دا پلیوٹنٹس، تو آپ بہت حد تک اسموگ سے چھٹکارا تو حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے افیکٹس جو ہے وہ کم از کم آپ کے اوپر بہت کم حد تک افیکٹ کریں گے۔